والدین اور بیوی میں زیادہ حق کس کا ہے؟ بیٹے کا زیادہ قریبی رشتہ کس کے ساتھ ہے؟ والدین کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ؟ یعنی زیادہ توجہ والدین کی طرف ڈالے یا بیوی بچوں کی طرف؟ بنت خلیل احمد انڈیا سے، اوئے ہوئے ہوئے، دیکھیں حق تو والدین کا بہرحال زیادہ ہے، انہوں نے جنا ہے، ان کے احسانات بے پناہ ہیں، اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی، اور توجہ بھی والدین ہی کی طرف زیادہ دینی ہے، یعنی والدین کو بیوی پہ ترجیح دینی ہے۔ لیکن اس میں اصول یہ ہے کہ شریعت نے جو والدین کا حق ہے نا اس کی ادائیگی کا طریقہ مختلف رکھا ہے، اور بیوی کی ادائیگی کے حقوق کا انداز مختلف ہے، وہ دونوں ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں، لہذا دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہیں، ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں کہ آپ ماں کا حق ادا کریں گے تو بیوی کا حق ضائع ہوگا، بیوی کا ادا کریں گے تو ماں کا حق ضائع ہوگا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جو ہے کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی کیا نام ہے، بیٹے کا حق زیادہ ہے یا بیٹی کا؟ تو بھائی حق تو دونوں کا برابر ہے، لیکن دونوں کی حق کی ادائیگی میں فرق مختلف ہے۔ بیٹے کو آپ کمانے کے قابل بناتے ہو، بیٹی کا حق یہ کہ اس کے لیے اچھا رشتہ تلاش کرتے ہو، یہ انداز مختلف ہوتے ہیں۔ بھائی کا حق الگ طریقے سے ادا کیا جاتا ہے، بہن کا حق الگ طرح سے ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ والدین کا جو حق ادا کیا جائے گا وہ یہ کہ ان کو تکلیف سے بچایا جائے، باقی ٹائم زیادہ کس کو دیا جاتا ہے؟ وہ بیوی کو دیا جاتا ہے، اس لیے کہ والدین کو آپ کے زیادہ ٹائم کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دو دل جوئی کے لیے پیدا کیا، وہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کی دل جوئی کے لیے پیدا کیا، تو وہ ایک دوسرے سے ٹائم مانگتے ہیں۔ ماں باپ زیادہ ٹائم نہیں مانگتے، آپ 24 گھنٹے میں تھوڑی دیر بھی والدین کے پاس بیٹھ جائیں گے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ہر وقت چپک کے ہی رہو، ہمارے ساتھ ہی رہو ہر وقت۔ تو اس لیے والدین کو اکثر لوگ اپنے والدین کو سفر میں اپنے ساتھ نہیں لے کے جاتے، گھومنے پھرنے جاتے ہیں تو بیوی کو لے کے جاتے ہیں، تو اس لیے کہ بیوی کے حقوق میں یہ چیز داخل ہے۔ قرآن میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا وصاحبتہ وبنیہ، قرآن میں اللہ نے بیوی کو صاحب کہا ہے، صاحبہ کا معنی ساتھ رہنے والی، تو ساتھ رہنے والی کیونکہ وائف ہے تو ٹائم عام طور پر اس کو زیادہ دیا جاتا ہے، اور یہ اس میں والدین کی حق تلفی نہیں ہے، کیونکہ والدین کو اولاد سے زیادہ ٹائم چاہیے بھی نہیں ہوتا۔ ہاں بالکل ہی آپ والدین کو ٹائم نہیں دے رہے تو ایک الگ بات ہے، وہ پھر ظلم میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح خرچہ جو ہے، کیونکہ والدین خرچے کے محتاج نہیں ہوتے، کیونکہ آپ کے والد بھی کما رہے ہوتے ہیں جو آپ کی وائف، آپ کی ماں پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی وائف پہ یعنی خرچ کر رہے ہوتے ہیں، تو لہذا آپ کے ذمے یہ نہیں ہوتا کہ اپنی ماں پہ خرچ کریں آپ، کیونکہ وہ آپ کے والد کے ذمے اور وہ انہوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں، وہ یا آپ کی والدہ کی پینشن آتی ہے یا آپ کی والدہ جاب کرتی ہیں، جبکہ بیوی کا خرچہ جو ہے وہ مرد کے کندھوں پر اللہ نے ڈالا ہے۔ تو اس لحاظ سے انسان یہ ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کو نہ دے رہا ہو، بیوی بچوں کو کھلا رہا ہو، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ گناہ جب ہوگا جب ماں باپ جو ہیں وہ ان کا کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ بیوی بچوں کو کھلا رہے ہو، ماں باپ کو نہیں کھلا رہے، تو آپ کو بہت سخت گناہ ہوگا۔ ایسی صورت میں آپ کو حکم ہے کہ آپ دونوں کو کھلاؤ، پھر آپ کسی کی وجہ سے کسی کو محروم نہیں کر سکتے آپ۔ اگر آپ کے پاس آمدن کم ہے تو ڈیوائیڈ کرو آپ اس کو۔ تو یہ کہنا یعنی وقت میں ہو گیا زوجہ کا حق زیادہ ہے، اور رات گزارنا زوجہ کا حق ہے۔ آپ اگر والدہ کے ساتھ نہیں سوتے، باپ کے ساتھ نہیں سوتے، آپ بیوی کے ساتھ سوتے ہو، تو پھر ایسی صورت میں آپ کی والدہ اگر آپ کو تانا دیتی ہے کہ بھئی میں چاہتی ہوں کہ میرے گھر میں تو آ کے سویا کر، تو بیگم کے ساتھ جا کے سو رہا ہے، تو ماں کا حق تو زیادہ ہے، تو ماں کا یہ تانا غلط ہوگا، اس لیے کہ ماں کا حق اگرچہ زیادہ ہے لیکن یہ والا حق ماں کا سرے سے ہے ہی نہیں، یہ حق ماں کا نہیں ہے بلکہ اس کا ہے جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر رخصتی کر کے آئی ہے آپ کے گھر میں، تو یہ رات آپ کو اس کے ساتھ گزارنی پڑے گی۔ ہاں کبھی کبھار ہو جائے، جیسے ماں باپ کہتے ہیں بہت دن ہو گئے ہمارے گھر میں آئی نہیں رہنے کے لیے، تو کچھ دن رہنے کے لیے آؤ، وہ ایک الگ بات ہے، کبھی کبھار تو ایک الگ ہے، لیکن مستقل بیسس پر زوجہ کے ساتھ انسان کو رہنا پڑتا ہے، اور مستقل بیسس پر خرچہ بھی آپ پر زوجہ کا ہے، چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ والدین اگر مالدار ہیں تو آپ پر والدین کا خرچہ لازم نہیں ہے، لیکن بیوی کروڑ پتی بھی کیوں نہیں ہو، پھر بھی شوہر کے ذمے اس کا نان نفقہ ہے، کیونکہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر آپ کے گھر میں باؤنڈ ہوئی ہے اسی بیس پر کہ اب نان نفقہ آپ نے اس کا اٹھانا ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں۔ تو پھر آپ کہیں گے پھر والدین کا حق زیادہ کیسے ہو گیا؟ حق زیادہ ایسے ہو گیا کہ جو والدین کے حقوق ہیں نا آپ کے اوپر، جو واجب حقوق ہیں، ان کی حق تلفی آپ نے اگر کی تو آپ کو گناہ بہت زیادہ ہوگا۔ بیوی کے حقوق کی حق تلفی کی تو گناہ ہوگا، مگر اتنا نہیں ہوگا جتنا والدین کو ستانے کا گناہ ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے والدین کا حق زیادہ ہے۔ اور مباح چیزوں میں والدین کا حق زیادہ ہے۔ مباح کا مطلب وہ کام جو آپ پر واجب نہیں ہے، اس میں بیوی ایک کام کا حکم دے رہی ہے، والدین اس کے خلاف، تو پھر آپ کو والدین کی بات ماننی ہے۔ مثال کے طور پر
ہفتے کے دن جناب آپ کی ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹا مجھے جو ہے نا وہ آج ذرا تھوڑا سا پارک میں گھما کے لے آؤ، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، مجھے ڈاکٹر نے چہل قدمی کا حکم دیا ہے. ادھر بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں جی ہفتے کے دن تو ہم فلاں جگہ انوائٹیڈ ہیں، آپ فلاں جگہ میری رشتہ داروں کے یہاں آپ جاؤ گے. تو ایسی صورت میں پھر آپ کو ماں کا حکم فالو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اس کی ضرورت کو آپ نے پہلے مد نظر رکھنا ہے. بیگم کو آپ بول دیں بھائی بیگم دیکھو میری اماں کی طبیعت خراب ہے، اماں نے بولا ہے پارک میں لے کے جاؤ مجھے اور واکنگ کراؤ تھوڑی سی، تو پھر میں ان کو ٹائم دوں گا. آج اپنے رشتہ داروں کو آپ تھوڑا سا گول کر دیں، ٹوپی کرا دیں آپ ان کو. تو ایسے جو یہ چونکہ جائز ہے نا، گھمانا پھرانا کوئی واجب تو نہیں ہے، تو یہ جائز ہے. اسی طرح مثال بیگم کہہ رہی ہے مجھے حج کرا کے آؤ، آپ ماں بھی کہہ رہی ہے حج کراؤ، تو پھر ماں کا حق یہاں پہ زیادہ ہے کیونکہ حج کرانا آپ پر واجب نہیں ہے. تو مباح چیزوں میں پھر ابا اماں کو مقدم رکھا جائے گا.